السلام علیکم ناظرین جاتے جاتے چیف جسٹس بندیال نے ایک ایسا چھکا لگایا کہ جس میں بہت سے سیاستدان جو اپنے کیس ختم کروا کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اب نیب سمیت ان کو کوئی ادارہ نہیں پوچھ سکے گا، سب کے کیس بحال کر دیے۔ ایک اور جمعہ مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کے سیاستدانوں کے لیے بری خبر لے کر آیا، اور اٹک میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 جن کا نمبر اب تبدیل ہو چکا ہے، وہ ایک بار اس میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ سرخرو ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کوئی وکیل ابھی کسی کا رابطہ ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے اس پہ نفل پڑھے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی زندگی کا جو مقصد تھا پاکستان کے اندر احتساب ہونا، اس کے راستے میں ایک رکاوٹ آئی تھی اور NRO2 دیا گیا تھا۔ اب بندیال نے اس کا راستہ روک دیا ہے، ختم کر دیا ہے NRO2۔ تو لہٰذا اب بیماریوں کا ایک نیا سیزن آپ دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ علاج کروانے کے لیے باہر جا چکے، بہت سارے لوگ جائیں گے، لیکن کس کس کا کیس ختم ہوا اور دوبارہ بحال ہوا، یہ ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں زرداری صاحب کے کیسز ہیں، نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب، حمزہ صاحب، سلمان شہباز سمیت تمام فیملی کے کیسز ہیں، راجہ پرویز اشرف کے رینٹل کیسز ہیں جس میں کیک پیکس کا کیس ہے۔ اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے جو سارے سیاستدانوں کے کیس دوبارہ سے بحال ہو گئے۔ اب یہ سارے سیاستدانوں کے کیس اس تاریخ سے بحال ہوئے ہیں جس تاریخ سے یہ ختم کیے گئے تھے، اور اس میں بنیادی چیز جو فیصلے کے اندر لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ذاتی مفاد کے لیے قانون سازی کی گئی تھی۔ یعنی جو قانون کی اور آئین کی روح ہوتی ہے وہ بنیادی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ایک مارل گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے، اور جس میں پارلیمنٹیرینز کسی ذاتی مفاد کے لیے بدنیتی کی بنیاد پہ کوئی لا بناتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ فارغ کر سکتا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، اور جسٹس منصور صاحب نے اختلافی نوٹ دیا ہے اور فیصلے سے اختلاف کیا ہے، 2-1 کے یہ فیصلہ آیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب یہ اہم خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جتنے لوگ نیب کو مطلوب تھے، تمام اداروں کو ڈائریکشن چلی گئی ہے کہ اب ان کے کیس آپ کھولنا شروع کر دیں 7 دن کے اندر اندر۔ یہ تو خیر فیصلے کے اندر لکھا گیا ہے، مختصر فیصلے کے اندر، کہ تمام کیسز واپس کورٹس کے اندر بھیجے جائیں، لیکن اس کے اندر جو نئی خبر ہے جو ظاہر عدالتی اس فیصلے کا حصہ نہیں تھی، وہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے نام اب سٹاپ لسٹ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو احتساب کا عمل اس ملک کے اندر شروع ہوا ہے، گو کہ جس کی سپیڈ بہت کم ہے، اور وہ کم اس لیے رکھی گئی ہے کہ معاملات پینک نہ ہوں، چیزیں زیادہ اس طرح کی سچویشن نہ ہو کہ پہلے ہی ملک کے اندر ایک عدم استحکام کی صورتحال ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، وہ مزید نہ بڑھے۔ یعنی ایسا آہستہ آہستہ ریس دی جا رہی ہے کہ چیزیں بھی آگے کی طرف بڑھتی جائیں، بہتری کی طرف بھی ہوتی جائیں، سسٹم بھی کنٹرول ہوتا جائے، اور جو تجاوزات سسٹم کے اندر 75-76 سالوں میں بنی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں۔ تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو باہر جا چکے، نواز شریف صاحب پہلے ہی باہر موجود ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ابھی اناؤنس کیا تھا کل ہی کہ نواز شریف صاحب کی حتمی تاریخ کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ واپس آئیں گے۔ اس فیصلے کے بعد وہ واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، اس کے بارے میں بحث شروع ہو گئی ہے، اور اس پہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتا ہے اپنے قیام کو ذرا لمبا کر دیں اور وہاں پہ ہی رک جائیں۔ لیکن یہ مزید ایک خبر اس میں یہ ہے کہ آج چیمہ صاحب، فواد حسن فواد صاحب سمیت جو گورنمنٹ کے اندر نون لیگ کے جو فیلڈنگ لگی ہوئی ہے اور جو نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیب زدہ ہیں۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی فارغ کر دیا جائے گا حکومتی سیٹ اپ سے، اور وہ بھی گھر کا راستہ لیں گے اور اس کے بعد نیب کے کیسز بھگتیں گے۔ اب کون کون بیمار ہوتا ہے، کتنا بیمار ہوتا ہے، کس کس بیماری میں بیمار ہوتا ہے، اور کہاں کہاں کون کون سی رپورٹیں بنوائی جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو بیماریوں کا ایک سیزن پورا نظر آئے گا۔ لیکن خبر اس میں یہ ہے کہ احتساب کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ آگے بڑھے گا،
اور بہت سے لوگ جو نیب کی دوبارہ کسٹڈی میں جائیں گے، نیب کے کیسز دوبارہ کھلیں گے، اور ایک ریٹائرڈ جنرل اب نیب کے چیف ہے، نیب کے چیئرمین ہیں. میرا خیال ہے اتنا ہی سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ وہ کس طرح سے ایکٹ کریں گے، کس طرح چیزیں چلائیں گے. بظاہر تو رانا ثناءاللہ صاحب نے عظمہ بخاری کے ساتھ اور رانا ارشد صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں تمسخر اڑایا کہ جی اب پی ٹی آئی کے لوگوں کے 90 دن کے ریمانڈ ہوں گے اور وہ ساری کیسز بھگتیں گے، چونکہ ان ترامیم کا ان کو بھی فائدہ ہونا تھا، اب ان کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن پی ٹی آئی تو خیر بھگت چکی، نیب کے کیسز سے بھی سخت کیسز بھگت چکی، لیکن جو کیس ختم کروا کے دوبارہ خوشی سے بیٹھ گئے تھے اور اقتدار میں آنے کا سوچ رہے تھے کہ بہت جلدی اقتدار کے اندر آ رہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں کلیئرٹی آئے گی اس میں. اور اس فیصلے کو آپ عام فیصلہ نہ سمجھیں، یہ فیصلہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کیا نہیں گیا بلکہ یہ فیصلہ کروایا گیا ہے. آخری دن جمعہ کا روز چیف جسٹس کا آخری دن نوکری کا، کل وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس فیصلے کو رکوانے کے لیے کیا کچھ کیا گیا اس کی ایک لمبی داستان ہے. ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کے ذریعے ایک مقدمہ دائر کروایا گیا 63-64 کروڑ روپے کا امجد نون کے خلاف جو چیف جسٹس کے بہنوئی ہیں. اس کے علاوہ چیف جسٹس کی پوری فیملی کو پریشرائز کیا گیا پولیس کے ذریعے، اور ان کے اوپر مقدمات کے حوالے سے دھمکیاں دی گئیں، ان کی فیملی کو دھمکیاں دی گئیں. بہت سے ایسے کام کیے گئے جس کی یہاں تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی، اور چیف جسٹس صاحب نے اس کا ذکر بھی پاکستان کے اعلیٰ حکام کے سامنے کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ابھی میں نوکری کے اندر ہوں اور نوکری کے باہر جب جاؤں گا تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے. لیکن اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کروں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا. پھر یہ بھی کیا گیا کہ نون لیگ کے اندر چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے داماد بھی ایم این اے ہیں اور ان کے ملک پرویز مرحوم کی فیملی کے ساتھ رشتہ داری ہے، ان کے اوپر بھی دباؤ بہت زیادہ بڑھایا گیا نون لیگ کی قیادت کی طرف سے کہ جی آپ اس میں رول پلے کریں. بلکہ دباؤ اس قدر بڑھایا گیا کہ جی اگر یہ ہوگا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے باوجود بندیال صاحب نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کر کے جوں گا، میرے ضمیر کے اوپر یہ بوجھ رہے گا ساری زندگی. اب وہ پنڈورا باکس کھول گئے ہیں، فیصلہ وہ کر گئے ہیں، تفصیلی فیصلہ آئے گا، اس میں مزید خوفناک چیزیں آئیں گی، اور اگلے چیف جسٹس کے لیے وہ چھوڑ گئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں. اگلے چیف جسٹس کے بارے میں سب لوگ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی بک وہ چلنے والے شخص ہیں، وہ اس فیصلے کو اپنے گلے میں کیسے ڈالیں گے. یہ ایک متنازع اور بدنام زمانہ فیصلہ ہے. قانون سازی کے حوالے سے ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور اسی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا جو کہ قانون سازی جو ہوئی ہے، پارلیمنٹ تو خالی تھی، وہاں پی ٹی آئی سب سے بڑی جو پارٹی تھی وہ تو تھی نہیں، اور ان حالات کے اندر وہاں پہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور اس فیصلے کی حیثیت کیا تھی اور ان قانون سازی کی کیا حیثیت تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر ان لکونس کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے، ایک تو پارلیمنٹیرینز نے ذاتی مفاد کے اوپر یہ لیجسلیشن کی، دوسرا پارلیمنٹ کمپلیٹ نہیں تھی، تیسرا ڈمی اپوزیشن تھی، اور پی ٹی آئی جو ایک بڑی پارٹی تھی وہ پارلیمنٹ سے باہر تھی. تو یہ ایک ملی بھگت کر کے یہ فیصلہ کیا گیا اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا گیا. لہٰذا اس لیجسلیشن کی تشریح کرتے ہوئے چیف جسٹس نے اس کو اڑا دیا. اب آگے چل کے یہ پاکستان کی سیاست کے اندر بھی ایک تلاطم پیدا کرے گا. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف کی واپسی کا راستہ بھی یہ فیصلہ روک سکتا ہے. آنے والے دنوں میں مجھے بھی انتظار رہے گا، آپ بھی حالات پہ نظر رکھیں گے. دوبارہ انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.